بس تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، مگر وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر میں مبتلا ہوں، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی لذت صرف مومن ہی محسوس کر سکتا ہے۔ وہ مومن ہی ہوتا ہے جو اس کے لیے آنا لیل میں بھی اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے رات کی گھڑیوں میں بھی اس کو پڑھنے کی توفیق دے اور دن میں بھی مجھے اسے ہی پڑھنے کی توفیق دے۔ وہ مومن ہی ہے جو قرآن کی لذت محسوس کرتا ہے، جو قرآن کو سمجھ کر اس میں غوطہ لگانے والا ہوتا ہے نا، وہی اس کی لذت محسوس کرتا ہے۔ ورنہ دوسرے لوگ تو کہتے ہیں پڑھا ہے ہم نے، پڑھ لی ہے تفسیر، بار بار ایک ہی قصہ بتایا جاتا ہے، بار بار وہی ریپیٹیشن آ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کی کیا اس کے اندر مصلحت ہے، اور پھر پتہ نہیں، ہاں سنا ہے ہم نے موسیٰ کا قصہ اور پڑھی ہے ہم نے ابراہیم کی باتیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ پچھلی کہانیاں، پیچھے لوگوں کے قصے ہیں بس اس میں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کے روز کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بھی بوجھ سمیٹیں جن کو انہوں نے جہالت کی بنا پر گمراہ کر دیا ہے۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ پچھلوں کی کہانی ہے، کیونکہ قرآن یہ سنتے تو تھے نہیں۔ کہتے تھے جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے اس میں شور و غل کرنا شروع کرو تاکہ لوگوں کے کانوں میں آواز نہ جائے۔ قرآن پہ غور و فکر تو کرتے نہیں تھے، وہ ان کے کانوں سے ٹکرا کر جیسے وہ پلٹ جاتی ہے نا آواز، ایسے ہو جاتا تھا۔ تو خود بھی جاہل رہے اور لوگوں کو بھی جہالت کے ساتھ روکتے رہے اللہ کے دین سے۔ کتنا ضروری ہے کہ پھر ہم صحیح علم حاصل کریں تاکہ نہ ہم خود اس سے رکنے والے ہوں اور نہ ہم دوسروں کو روکنے والے ہوں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کو اس کے آنے کا گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ علم کتنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جو نفس پر ظلم کرتے تھے، جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی کو چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ یاد رکھیے تکبر خود بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انسان اپنے آپ کو کسی معاملے میں بڑا سمجھتا ہے تو اصل بڑائی تو اللہ کی ہے۔ آپ اپنے علم پہ تکبر کرتے، انسان کے علم کا تو یہ حال ہے کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ بھول جاتا ہے، بات کرنے لگتا ہے تو ذہن سے چیز اسکپ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا علم۔ اور حسن پہ تکبر کرنا ہے، کتنا عرصہ انسان حسین رہ سکتا ہے، کتنے دور کی جو ہے وہ حسن ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ پھر کس پر؟ صحت پہ تکبر کرنا ہے، قوت پہ تکبر کرنا ہے، اقتدار پر۔ کسی چیز کے بھی تو ہم مالک نہیں ہیں، کسی چیز کو بھی تو ثبات نہیں ہے، تو تکبر تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو متکبر پسند نہیں ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ دوسری طرف جب متقین لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو جواب دیتے ہیں کہ بہت ہی بہترین چیز اتری ہے۔
اللہ تعالیٰ جہاں اللہ نے اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور ہمیں شوق دیا کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں اور اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں، وہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بھی ایسا ہی خیر کرے۔ اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا ہی اچھا گھر ہے متقین کے لیے، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ایک کسان جو جنت میں جائے گا وہ یہ چاہت کرے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کھیتی اگائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے دیں گے، اور لمحے بھر میں اس کے بیج ڈالنے کی دیر ہوگی کہ کھیتی تیار ہو جائے گی اور کٹ بھی جائے گی۔ جو آپ چاہیں گے اس دنیا میں، آپ کی جو کوئی بھی کسی بھی سینس میں محرومی ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے۔ جنت میں آپ جو چاہیں گے، اولاد چاہیں گے، جتنی عمر کی چاہیں گے، جیسی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے۔ بیوی چاہتے ہیں، کوئی اور نعمت چاہتے ہیں، کچھ اور چیز کی خواہش ہے جو دنیا میں نہیں مل رہی، تو اس پر صبر کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کہیں زیادہ بڑھا کر آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیں گے۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقین کو، ان متقین کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ بات یہ ہے کہ مومن کی روح پاک جگہ پر رہنا پسند کرتی ہے، پاک صاف جسم کے اندر رہنا پسند کرتی ہے۔ جو جسم پاک نہیں ہوتے تو پھر روحیں بھی پاک نہیں ہوتی، ان پر شیاطین کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری پاکیزگی کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اپنی روح کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، شرک اور کفر اور منافقت اور ایسی گندگیوں سے اس کو صاف رکھتے ہیں، تاکہ جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے تو ہمارا جسم بھی پاک صاف ہو اور ہماری روح بھی پاک ہو۔ اور خاص طور پر جب ہم 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہم اپنے لباس کا بھی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، ہم باوضو بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کتنا بہترین موقع ہوتا ہے پھر یہ کہ 2 نمازوں کے بیچ میں یا نماز کے دوران ہی آئیں گے نا فرشتے قبض کرنے ہماری روح کو۔ پھر جب آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں تو ساری رات جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس میں فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز ہم نے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے ہی آ پہنچے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود پر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کو دامنگیر ہو گئی، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو بات دراصل یہ ہے شیطان نے یہی خود کیا تھا، اور یہی اس نے اپنے بندوں کے جو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ خناس ڈال دیا کہ اللہ چاہتا تو تم بھی نماز پڑھ لیتے، اللہ چاہے گا تو ہم بھی پردہ کر لیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم بھی سود سے بچ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند ناپسند بتا دی، تمہیں دماغ دے دیا اور راستہ تمہارے سامنے بتا دیا، کھول کے رکھ دیا، تو اب تم اگر صحیح راستہ سلیکٹ نہیں کرتے ہو تو سراسر قصور تمہارا اپنا ہے، اس میں اللہ کا نہیں ہے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ اور پھر ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد رکھیے ہدایت کا انحصار دل کی تڑپ پر ہے۔ جب تک آپ کو ہدایت کی تلاش کی تڑپ ہی نہیں ہے دل میں تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو لوگ ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے اسلام کے دشمن ہوں،
لیکن جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پورے تعصب سے پاک نظر سے پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت ساری آج کے دور کی مثالیں موجود ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جائیں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیوں اللہ نے ان کو بھٹکایا؟ کیونکہ یہ بھٹکنا چاہتے تھے۔ ان کا رویہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، نہ ہی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا تو بس ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر کے گئے، سورت کے آغاز میں ہجرت کا ذکر آیا تھا، اب لوگوں کو ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے یہاں پر۔ ہم انہیں دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی مرد ہی بنا کر بھیجے ہیں، الا رجالا نوحی الیہم، یعنی مردوں کو ہی رسالت دی گئی ہے، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ہجرت کی، تو بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ٹائم بینگ آپ کو تھوڑی بہت تنگی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو آپ کی جاب جو تھی فار سم ریزن اس میں کہیں سے حرام انوالو تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے اللہ آزمائے آپ کو، ٹائم بینگ تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر ہلا کے دیکھے کہ یہ سچا ہے، تو یقین رکھیں اس کے بعد آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ جہاں ہم ہجرت کرتے ہیں اللہ کی خاطر ہم اس کی نافرمانیوں کو چھوڑتے ہیں، اس کی فرما برداری کی طرف آتے، وہاں ہمیں جہاں بھی کوئی تنگی ترشی پیش آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان لیں، اس پہ صبر کریں۔ آپ یقین رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ جب تم ہجرت کرو گے تو اس کے بعد تمہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع تو نہیں کرتا، ان کی کوششوں کو ضائع تو نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ بہترین قدردان تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہو، دل تنگ نہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا یہ غلط قدم اٹھا لیا اس وقت یہ کام کر کے، بلکہ اللہ سے اچھی ہی امید رکھیں اور اس سے دعا کرتے رہیں کہ وہ آپ کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی جو پیچھے پیغمبر آئے آپ سے پہلے وہ بھی مرد تھے، اگر آپ کو خود نہیں پتا تو پھر آپ اہل ذکر سے پوچھ لیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی معاملے کا پتہ نہ ہو تو ہم صرف یہ ایکسکیوز اللہ کو نہیں دے سکتے کہ اللہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے اس طرح پیسے لینا یہ رشوت ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے جو ہے میں فلاں سے جو ہے وہ میرا پردہ ہے اور فلاں سے جو ہے وہ میرا پردہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو جنہیں پتہ ہے، کیونکہ جہالت جو ہے، اگنورنس جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ تو قرآن جو کچھ بھی لے کر آیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، تبھی تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا آسان ہوا۔ قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، لیکن کیسے قائم کریں جی نماز؟ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان پہ ایک رسول بھیجا جو ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے قرآن کی اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ سب کی سب جو ہے یہ قرآن کی تشریح ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کانا خلقہ القرآن. وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، پوری کی پوری قرآن کی تشریح. آج ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بڑی بڑی نعتیں پڑھنی آتی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کے طریقے کو فالو کیا جائے، بدعات کو چھوڑ کر سنت کو مضبوط پکڑ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے جیسے بن کے دکھائیں، ہم بھی چلتے پھرتے قرآن بن جائیں، ہم بھی محسن بن جائیں، ہم بھی متقی بن جائیں، ہم بھی جو ہے وہ سے کہتے ہیں نا صالح بن جائیں، ہم بھی پاک صاف رہنے والے بن جائیں، ہم بھی سچ بولنے والے بن جائیں، ہم بھی امانت دار بن جائیں، ہم بھی لوگوں کے حق دینے والے بن جائیں، ہم بھی لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینے والے بن جائیں، ہم بھی احسار کرنے والے بن جائیں، ہم بھی دشمن کو دیکھ کر مسکرانے والے بن جائیں، ہم بھی دوسرے کی بات توجہ سے سننے والے بن جائیں، ہم بھی زمین پر نرمی سے چلنے والے بن جائیں، ہم بھی ہر جانے انجانے کو سلام کرنے والے بن جائیں، ہم بھی چلتا پھرتا قرآن بن جائیں. تو پھر ہماری محبت سچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ تو دعوے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان ہو کر ہمیں وہ سارے کام کر کے دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہے ہیں، اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ کیے جا سکتے ہیں. یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق کے لیے احکامات نہیں اتارے گئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے نا کہ معاف کر دو اور خوبصورت طریقے سے معاف کر دو، یا صبر کرو اور خوبصورت طریقے سے صبر کرو، تو اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. ہاں ہم کرتے نہیں ہیں تو اجر نہیں کماتے، کریں گے تو بہت بڑا اجر. کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں کرتے. پھر کیا وہ لوگ جو بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ یعنی موت کو اگر ہم لیں تو وہ ایسے ہی آ جاتی، چلتے پھرتے اچانک ہی، چاہے ہم اس سے ڈریں چاہے ہم موت سے بچنا چاہیں، اس نے آ جانا ہے. اور جس وقت موت آ گئی نا، تو جو سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے نا، وہ یہ لگتا ہے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے، پھر ہم نیک عمل نہیں کر سکیں گے. پھر وہ کہے گا جس کو فرشتے جس کی روح قبض کرنے آئیں گے نا، وہ کہے گا مجھے صدقہ کرنے دو، یہ فلاں میں میرے پاس پیسے پڑے میں صدقہ کر دوں. پھر ٹائم ہی نہیں ہوگا. کوئی کہے گا میں توبہ کر لوں، پھر ٹائم ہی نہیں ہوگا. کوئی کہے گا اچھا میں نماز پڑھ لوں، ٹائم ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد تو وقت ہی نہیں ہوگا. جب موت کا فرشتہ آ گیا تو مہلت عمل ختم ہو جائے. اور کیا پتا موت کس وقت کب آنی. کل ہمارے یہاں قریب ایک ایکسیڈنٹ ہوا باہر جی ٹی روڈ پہ، ہمارے یہ ملٹی کے سامنے جو وین کا، وہ آگے سے بالکل وین جو ہے وہ پچک گئی. میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس ملٹی کے اس گیٹ کے آگے سے چند سیکنڈ پہلے جو لوگ اس گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، جو فرنٹ سیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، جو ڈرائیور بیٹھا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چند سیکنڈ بعد میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا. سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے. اور اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو بری موت سے اپنی پناہ میں رکھے. دعا کیا کیجیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے اپنی پناہ میں رکھے. لیکن
کیا ہے یہ مہلت عمل ایسے ہی اچانک ختم ہو جائے گی. کوئی موبائل پہ کھیل رہا ہوگا, کوئی SMS, کوئی سو رہا ہوگا, کسی کا روزہ ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا, کسی نے نماز پڑھی ہوگی ظہر کی, کوئی یہ سوچتا ہوگا گھر جا کے پڑھ لوں گا. اللہ عالم. تو بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس. دیکھیں ہم زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکے ہیں, اب ہمارے پاس مہلت عمل بہت کم ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنا تھوڑا سا وقت ہے ہم اس کے اندر بہترین سے بہترین کام کر سکیں, ہم ادھر ادھر لیانی کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, اور ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چیز نیکی سمجھ کے کرتے ہوں اور اس کا کوئی اجر ہی نہ ملے ہمیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی, کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. سب کے سب اس کی طرف عاجزی کر رہی ہیں. زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں, اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں, اور جو کچھ وہ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو. سورہ انبیاء میں اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے بجائے یہاں پہ کوئی اور دو معبود ہوتے تو یقیناً زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا. اور دو خدا جو ہیں یہ مجوسیت میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے. نیکی کا خدا جو ہے وہ یزدان, اور برائی کا خدا جو ہے وہ ہرمن کہلاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو خدا نہ بنا لو. اچھا دو خدا نہ بنا لو تو اس کا مطلب ہے کہ بدرجہ اولا باقی خدا اور بھی خدا نہ بنا لو. یہ نہیں کہ دو نہیں بنانے تو 3 4 اور 100 اور 1000 بنا لو. ٹھیک ہے, بس معبود تو بس ایک ہی ہے, لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور جو خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے, کسی اور سے ڈرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں, یعنی بتوں کے نام پر. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے ہیں. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, خصوصاً اہل عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. سبحان اللہ, ان کے لیے وہ ہے جو یہ خود چاہیں, یعنی بیٹے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ کسی کو کیا منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہے اس کے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفت سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ خود ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں, وہی تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. یہ جہالت آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی واقعہ پتہ نہیں کہیں پر ہوا تھا کہ 7 ماہ کی بچی کو اس کے باپ نے گولیوں سے قتل کر دیا, گولیاں مار کے. اسی طرح ہم بیٹیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے بھی قتل کر دیتے ہیں. بیٹی کی پیدائش پر, پہلی بیٹی کی پیدائش پر اگر خوش ہوتے ہیں تو اگر اس کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو خوشی کی وہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے اچھے جو زوم میں اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی. پھر تیسری پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے کم ہو جاتی ہے, اور پھر اگر چوتھی اور 5ویں بھی ہو جائے تو کسی کو بتایا بھی نہیں جاتا. مٹھائیاں بانٹنی تو دور کی بات. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے بیٹیوں کے سروائیول کو مشکل بنا دیا ہے. ماں باپ کو بیٹیاں بری نہیں لگتی, لیکن ان کو یہ برا لگتا ہے کہ شاید بیٹے ہوتے تو وہ ہمارا بازو بنتے,
اور یہ بیٹیاں ہیں تو ان کو بیاننا پڑے گا ان کے رشتے کیسے ڈھونڈیں گے اور ان کے جہیز کہاں سے بنائیں گے. تو جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو اگر وہ ان کو قتل نہیں کرتے تو بہرحال وہ اس ذہنی تکلیف اور مشقت میں ضرور ساری زندگی رہتے ہیں کہ کیسے ان کے جہیز بنائیں گے اور کیسے شریف لوگ ان کے لیے ہم ڈھونڈیں گے. تو یہ تو ہم نے خود مشکل بنایا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بیٹیوں کو ویسا ہی بنایا جیسا بیٹوں کو بنایا, اور بیٹیاں آپ کے لیے ویسے ہی, بلکہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کی نسبت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں, ماں باپ کو زیادہ کیئر کرنے والی ہوتی ہیں. یہ تو پریکٹیکلی ثابت ہے. تو خدارا اس کلچر کو بدلیے. آپ وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس چیز کو بدلیے, اس سوچ کو بدلیے. آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, مشکلیں پیدا کرنے والے نہ بنے. اگر آپ ساس ہیں تو بھی, اگر آپ ماں ہیں تو بھی, اگر آپ بیٹی ہیں تو بھی, اگر آپ نند ہیں تو بھی, دوسروں کو سہولت دینے والے, محبت بانٹنے والے بنیے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو یہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. یہاں پر ان کے اس عقیدے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں جو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے, ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ, ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب ان پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تو کتاب کی آمد کا مقصد اختلافات کو دور کرنا ہے. آج مسلمانوں میں جتنے اختلافات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور فروعی مسائل کو لے کر اور اس کے اندر بحثیں کر کر کے اپنی اپنی الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی. اور یہ قرآن ہی وہ ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ ہمارے تفرقوں کو ختم کرنے کے لیے یہ حبل اللہ, یہ قرآن ہی ہے. جب تک ہم اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے اور اس کو بغیر بریکٹوں کے جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں, اپنے من چاہے اس کو قالب میں اس کو ڈھالے بغیر اس کی زبان میں اس کو نہیں سمجھتے, ہم اس وقت تک جو ہے ہمارے تفرقے ختم نہیں ہو سکتے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. تو وہی خوراک وہ جانور کھاتا ہے, وہی بھینس کھاتی ہے, وہی چارہ جس سے اس کے غذا بھی جو ہے وہ خون میں بھی اس کے نیوٹرینٹس جاتے ہیں, پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہ گوبر بن جاتا ہے اور اسی سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گلینڈز کے اندر دودھ بھی بنا دیتے ہیں ہمارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو خالص پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبنن خالصن, ہم نے اس کو خالص نہیں چھوڑا, اور ہم دودھ کو چھوڑ کے دیگر ڈرنکس جو ہیں اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اور دودھ کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ایک پوری مکمل بہترین غذا ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. اب یہ ہم پر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی کسی بھی سورس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں یا اس سے ہم برائی کریں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے.
اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی، یعنی اس کو یہ بات سجھا دی، سمجھا دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی چھتوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور شہد کی مکھی کے اندر نشانی ہے قرآن کے طالب علم کے لیے، اور وہ یہ کہ مسلسل محنت کریں گے تو پھر اس کی ایک بہت تفصیل آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ میلوں یہ اڑتی ہے چند جسے کہتے ہیں نا، ایک جیسے آپ کی انگلی کے اوپر شہد لگ جاتا ہے اتنا سا شہد بنانے کے لیے میلوں اڑتی ہے اور مسلسل اڑتی ہے، اور پھر اتنی مشقت کرتی ہے اور خود نہیں کھاتی شہد۔ تو قرآن کا جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ دینے والا بن جاتا ہے، فائدے پہنچانے والا، وہ شجرۃ الطیبہ بن جاتا ہے، لیکن مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، مسلسل مشقت۔ یاد رکھیے مشقت اٹھائے بغیر ہم قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ شفا ہے اس کے اندر۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو پیٹ کی کوئی تکلیف لاحق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا شہد کھاؤ۔ جب اس نے شہد کھایا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے میری تکلیف تو بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، شہد کھا۔ وہ پھر گیا اور اس نے شہد کھایا، اس کی تکلیف اور بڑھ گئی، واللہ عالم کوئی پیٹ خراب ہوگا کسی معاملے میں۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے پھر کہا کہ شہد کھاؤ، اور تیسری بار میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے جو چیز اس کو نقصان پہنچا رہی تھی وہ نکلوانی ہوگی نا، تو وہ شہد کے ذریعے نکلوائی۔ شہد میں شفا ہے، مختلف بیماریوں میں مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تو جو غور و فکر کرتے ہیں اور حکمت جانتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ اس میں کالی مرچ ڈال کے کب کھائیں اور آپ اس میں ادرک ڈال کے کب کھائیں، اور یہ کس کس مرض میں کس کس طرح افیکٹو ہو سکتا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانو۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر۔ اللہ تعالیٰ اس ارذل العمر کی طرف جانے میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، جب انسان بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، خاص طور پہ بوڑھے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ان پر رحم فرمائیں، آپ ان کو کمفرٹیبل رکھیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ ہم نے تو اپنی سی کوشش کرنی ہے نا، لیکن بوڑھے والدین کو جتنی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے شاید ہم وہ کر نہیں پاتے۔ تو جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا، میرا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ آپ ان کا خیال رکھیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کریں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ جب یہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں ٹھہرا سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر کے اس کو بھی اپنی الوہیت میں شامل کر سکتا ہے یا ربوبیت میں؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے تمہیں عطا کیے، اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام اور جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں دونوں برابر؟ ایک کلی اختیار رکھتا ہے اور ایک بے اختیار ہے۔ مخلوق بے اختیار ہے، خالق کلی اختیار رکھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہو، تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، 2 آدمی ہے، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا، جیتر بھی وہ اسے بھیجے گا، کوئی بھلا کام اس سے نہیں بن کے آئے گا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر ہے۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کے پاس کوئی علم ہی نہیں اور وہ ایسے اندھوں بہروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جس نے کہہ دیا یہ دین ہے اسے وہ کر لیا، جس نے کہا یہ کر لو یہ فائدہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو وہ ہو جائے گا۔ اور ایک وہ ہے جو پورے شرع صدر کے ساتھ علم کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دل دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا سنتے رہے، کیا دیکھتے رہے، کیا سوچتے رہے، کیا پلان کرتے رہے، کن چیزوں میں اپنے دن رات غارت کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس شکر گزاری کی توفیق دے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی پوشاکیں جو آپس میں جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کے ناشکرے ہیں، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، تو ناشکرے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ناشکری کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ کو پہچانے، اس کی نعمتوں کو پہچانے، اور وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کو شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کو ناشکرے لوگ پسند نہیں ہیں، اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ زبان سے بھی، دل سے بھی، اور ان نعمتوں کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ سارے جھوٹ، افترا، پردازیاں گم ہو جائیں گی، اور یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے۔
ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور جنہوں نے سر تسلیم خم کیا جن کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانیاں کرنا یا نیکی کرنے کے بعد برائیاں کرنا، یہ اس کی مثال ہے۔ خود ہی سود کاتا، ساری رات محنت کی اور خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قیام اللیل کیا، ساری رات رمضان کی نماز میں قیام میں گزاری اور صبح سحری کر کے سو گئے اور فجر ہی نہیں پڑی۔ یہ ہے خود ہی محنت کرنا اور خود ہی اپنی محنت کو ضائع کر دینا۔ اسی طرح ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ذکر کسی تیسرے بندے سے کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی سود کاٹنا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اچھائی کی نیت میں کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ صدقہ کرنے کے بعد کسی کو تکلیف نہ دو اور احسان نہ جتاؤ۔ ترغیب دینے کے لیے بتانا وہ اور چیز ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس غرض سے کہ میں اپنی بڑائی ظاہر کروں یا میں کسی طرح یہ بتاؤں کہ اچھا فلاں جو اس وقت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اصل میں نے اسے دیے تھے، یا کسی تیسرے بندے کے پاس بیٹھ کے کہنا کہ ہائے دیکھا ان کے حالات آج کل بڑے خراب ہیں۔ ترغیب تو دینی چاہیے۔ ہاں جی، ترغیب دینے کی ترغیب، اور پھر بھی اس میں یہ کوشش کریں کہ ہم مثال کو اس طرح سے دیں کہ اس میں نام نہ آئے یا ہمارا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کو جانتی ہوں وہ اس طرح اور اس طرح دوسرے کی مدد کرتا ہے، یا اس نے اس طرح اور اس طرح جو ہے وہ کسی کی مدد کی، اس میں آپ ہاں جتلانا تو پھر اور بھی بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ بس آپ اس کو اگر بتائیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ بالکل، اور اس سے ریوارڈ لینا، اس سے ہم اپنی کام جو ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے اگر، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ٹائم پہ ہمارے کام نہیں آتی تو پھر ہم کیسے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے تو مشکل وقت میں ہم کام آئے تھے، تم ہمارے وقت پہ کام نہیں آئی۔ ابھی عید پہ چھٹیاں کرنی ہے نا، میڈ سے عید پہ چھٹیاں کرنی اور مہمانداریاں بھی بہت ہونی ہیں، تو پھر یہ جملے عورتیں بولتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو آپ نے اس کو فطرانہ دیا تھا، آپ نے جو زکوٰۃ دی تھی، آپ نے جو اس کو عید پہ کپڑے لے کے دیے تھے، سب ضائع ہو گیا۔ آپ نے خود محنت سے سود کاتا اور خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے کسی غلط طرف لگانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہو اور ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ کوئی نان مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہمارا بزنس پارٹنر ہے، اور ہم اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہوگا مسلمان؟ وہ کہے گا نا جی میں تو ایسے دین سے باز ہی رہا جس کے پیروکار ایسے دھوکے باز ہیں۔ آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے، اپنی کسی کولیگ سے کمٹمنٹ کی ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کر وہ قرآن پڑھنے کا شوق رکھتی ہے اور آپ نے اپنی کمٹمنٹ ہی پوری نہیں کی، تو وہ اب صرف آپ سے بدظن نہیں ہوگی، وہ اس تعلیم سے بھی بدظن ہو جائے گی جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں
کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے میں کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہم نے جب کہا لا الہ الا اللہ تو ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا ہماری محبتوں، ہماری اطاعتوں، ہماری فرما برداریوں کا حقدار کوئی نہیں، ہماری دعاؤں کا، ہماری نظر نیاز کا کوئی حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی ہیں جو ہر قسم کی عبادت کے حقدار ہیں، اور آپ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا نا، اس کو توڑو نہیں، پورا کرو، شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ کے حوالے سے یا کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کہیں اور دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو آپ اس طرف چل پڑیں اور وہ وعدہ توڑ دیں، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ بہرحال وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، آپ نے پڑھا ہے نا۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت پسند تھی، بہت زیادہ پسند تھی۔ تو انہوں نے اس لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، کیونکہ جو چیز پاس ہے اس سے تو ختم ہو جانا ہے، اور جس کو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز چلی جائے گی، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دی، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ تو آپ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے، اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں حیات طیبہ بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو شیطان دخل اندازی کرتا ہے، سستی ڈالتا ہے، پڑھنے نہیں دیتا، پڑھنے بیٹھ گئے ہیں تو یاد نہیں ہونے دے گا، دھیان کہیں لے جائے گا، یاد بھی کر لیا تو اس کے معنوں میں ہمیں جو ہے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اس کی تشریح کے اندر یا اس کی اور باتوں کے اندر ہمیں لے جائے گا، جو اصل مقصد ہے اس سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کوئی جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں آپ ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، جب آپ بالکل تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ پڑھ رہے تھے، آپ اس کو قرآن کو تھوڑا بند کر کے پھر کسی اس طرف گئے تو پھر آپ صرف تعوذ پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ بھی پڑھ لیں لیکن تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ عموماً ہم سے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں، تعوذ نہیں پڑھتے، تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس یعنی جبرائیل نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ جو قرآن کے بتدریج نزول کی مصلحتیں یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے وہ تو اس کی زبان تو عجمی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ کچھ غلام ہیں اہل کتاب کے، جیسے ایک جبر
کسی کا نام بیان کیا گیا ہے غلام کا جو عامر بن حضرمی کا تھا، رومی غلام. اسی طرح حویطب بن عبد العزیٰ کا ایک غلام کا نام لیا جاتا ہے جسے یعیش کہتے. اور اسی طرح ایک غلام کا نام یسار کا لیا جاتا ہے جس کی کنیت جو تھی وہ ابو فقیہ تھی. تو اس طرح کچھ لوگوں کے نام لیتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اجمی ہیں، اور یہ کلام جو ہے یہ تو عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی انہیں صحیح بات کی طرف پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل اس کے ایمان پر مطمئن ہو، تب تو اس کے لیے خیر ہے. یہ حضرت عمار بن یاسر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں کہ وہ ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. ان کے والد اور والدہ کو بھی جو ہے قتل کر دیا گیا تھا. سب سے پہلی جو اسلام کی شہید تھیں وہ حضرت سمیہ تھیں، اور ان کے والد جو تھے یاسر، ان کو بھی ابو جہل نے شہید کر دیا تھا، اور سمیہ کو بھی. تو حضرت عمار کو بھی بہت مارتے تھے. تو ایک دن ان کو اتنا مارا کہ تکلیف اور وہ بدحواسی میں انہوں نے وہی بات کہہ دی جو وہ مشرک ان سے کہلانا چاہتے تھے. تو جب تھوڑی تکلیف کم ہوئی تو بڑے پشیمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو مجبور کیا گیا ہو کہ وہ کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے مگر دل میں وہ ایمان پر مضبوط قائم ہو، تو اس پر کوئی پھر پکڑ نہیں ہے. مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے. یعنی جو ایمان لائے اور پھر جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑ دے دین کو اور کافر ہو جائے، اس پر اللہ کا غضب ہے. اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا جو اس کی نعمت کا ناشکری کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، اور ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً آپ کا رب بڑا غفور الرحیم ہے. جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. جب انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اور صعوبتیں برداشت کرتا ہے تو پھر آخرت دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا اجر ہے. اس دن کی مثال جس دن اس کے لیے بڑا اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ہی فکر میں لگا ہوگا. مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیوی، بچے، ماں باپ، اولاد، کنبا قبیلہ سب کو جہنم میں پھینک دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں نہ پھینکے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والدین سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا. ویسے تو یہ مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن کسی بھی بستی پر یہ جو ہے مثال پوری آ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالی نے بستی کا نام نہیں لیا. تو جو بھی ایسا کرے گا اس کا ایسا ہی انجام ہوگا. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. کون سا عذاب آیا تھا مکہ پر؟ ان کے بڑے بڑے سردار جو مشرک تھے وہ سب بدر میں مارے گئے تھے. ہجرت کے دوسرے سال ہی وہ سب مارے گئے تھے. ان کی ساری جو لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اور پھر قحط بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا. بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر. اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا
اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے امپورٹڈ جو چیزیں آتی ہیں نا، جیسے جیلیز ہیں، چاکلیٹس ہیں اور ایسی چپس ہے، یہ جو امپورٹڈ ہوتی ہیں لازماً کانشیس ہو کے خریدا کریں، ان کے ای کوڈ پڑھا کریں کہ ان کے اندر حرام انگریڈینٹ تو نہیں ہے کوئی۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دنیا میں تو لوگ فائدے سمیٹ لیتے ہیں نا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے اپنی خواہش نفس پوری کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ کہ دنیا میں جو بھی خواہش کر لیں گے وہ بہرحال تھوڑی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جس کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، اس کو ایک غوطہ لگوائیں گے جہنم کا، صرف ایک غوطہ، اور باہر نکال لیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تم نے کوئی خیر دیکھی؟ تو کہے گا میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ جس نے دنیا میں عیش کیا ہو، اتنا فرق ہے، اتنا دنیا کی زندگی مختصر اور متاع قلیل ہے۔ اور جو دنیا میں بہت تکلیفوں میں کوئی شخص رہا ہوگا اور اس نے کوئی خیر نہیں پائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں غوطہ دے کے نکلوائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا میں نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اصل میں جو باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی نہ خوشیاں مستقل ہیں اور نہ غم مستقل ہیں۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 146 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کی اپنی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد اب آپ کا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو یاد رکھیے، توبہ اور اصلاح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہمیں چاہیے، اگر ہمیں بخشش چاہیے، تو پھر ہمیں توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری ایک امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار اور یکسو، وہ کبھی بھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا۔ سورت کی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور رخ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے اس کو منتخب کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلیں، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی اون کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ابراہیم کے فالوور ہو تو وہ تو مشرک نہیں تھے، اور تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ ایسے کیجیے جو بہترین ہو، آپ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر آپ لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر آپ پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر صبر کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جائیں، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور وہ احسان پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس سورہ کے کی ورڈز ہیں صبر، شکر، تقوی اور احسان۔ تقوی اور احسان ساتھ ساتھ ہے۔ اگر دل میں تقوی ہوگا تبھی ہم احسان کر سکیں گے، اور احسان کر کے جتایا نہیں جاتا۔ تو ہمیں شجرۃ الطیبہ بننا ہے، اور ہمیں شہد کی مکھی کی طرح اللہ کا حکم مان کے مشقت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے اور دوسروں کو دینے والا بننا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.